الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کون اچھا کام کرنے والا ہے، کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، کون اپنے مالوں کو گن گن کر جمع کرنے والا ہے، رکھنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب مال جمع ہو جاتا تھا آپ گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اور جب تک اس مال کو ٹھکانا نہ لگا لیا جاتا، جب تک اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک آپ چین نہیں محسوس. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میری راہ میں جتنا مال خرچ کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، شیطان تمہیں بہکاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب شام کر لو صبح کا انتظار نہ کرو. کیا جذبہ تھا، کیا دین اہمیت تھی، کیا دین غیرت تھی. میرے بھائیو غور کرو، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. گھر میں ایک دفعہ ایک بار سر جھکائے کرتے تھے، پریشان حال. بیوی نے پوچھا اپنے شوہر سے میرے سرتاج آج کیا بات ہے، اتنے پریشان ہے، اتنے مایوس ہے، کبھی تو خاطر ہے غم زدہ ہے، کیا کوئی آفت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کیا مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی قیامت آ گئی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اپنی بیوی سے کہ میرے گھر دنیا آ گئی ہے، میرے گھر میں دنیا داخل ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کتنے نیک تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، اس سے نجات حاصل کر لیجیے. بیوی نے بھی سہارا بات دیا، بیوی نے بھی تعاون کیا، بیوی نے بھی قیمتی مشورہ دیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ہوئی. دیکھتے دیکھتے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 لاکھ دینار تھے. جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کی بات سنی اور بیوی نے کہا کہ آپ اس سے نجات حاصل کر لیجیے، دیکھتے دیکھتے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لاکھ دینار غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں خرچ کر دیا. آج آپ نیت کر لیں گے کہ مجھے مدرسے میں یا مسجد میں 500 روپیہ دینا ہے، گھر جائیں گے تو بیوی بولے گی بھائی 500 روپیہ کیوں تم نے دیا، 200 روپیہ دینا تھا، 100 روپیہ دینے تھا. یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، پہلے کے مسلمان ایسے تھے کہ جب گھر میں دنیا آتی تھی، گھر میں دولت آتی تھی، گھر میں مال آتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے، غم زدہ ہو جاتے تھے کہ میرے گھر مال آ گیا، میرے گھر دولت آ گئی ہے. آج کے مسلمان جب ان کے گھر مال آتا ہے، دولت آتی ہے، خوشی محسوس کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میرے گھر دنیا آ گئی ہے، میرے گھر مال آ گیا ہے، اب تو عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزرے گی، اب تو موج مستی کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب مال جمع ہو جاتا تھا آپ گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اور جب تک اس مال کو ٹھکانا نہ لگا لیا جاتا، جب تک اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک آپ چین نہیں محسوس کرتے تھے، سکون نہیں پاتے تھے. اس لیے اللہ والوں ذرا غور کرو اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میری راہ میں جتنا مال خرچ کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، شیطان تمہیں بہکاتا ہے، شیطان تمہیں جو ہے تمہارے ایمان کو متزلزل کرتا ہے، شیطان تمہیں ڈرمگاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی راہ میں جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے اگر خرچ کر دیا تمہاری ضروریات پوری نہیں ہوگی، فقر و فاقہ کے شکار ہو جاؤ گے، تمہارے بال بچے جو ہے مزید ترقی نہیں کر پائیں گے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کا کام ہی ہے بہکانا، اور شیطان کا کام ہی ہے اللہ کی راہ سے اس کو ہٹانا.
اس لیے آپ ایمان والے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کون اچھا کام کرنے والا ہے، کون اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، کون اپنے مالوں کو گن گن کر جمع کرنے والا ہے، رکھنے والا ہے، سیب کر حفاظت سے رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ مال بھی آزمائش ہے، یہ دولت آزمائش ہے، یہ اولاد آزمائش ہے، زمین و جائیداد آزمائش ہے، یہ مال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر مال ہوتا ہے، جہاں پر پیسہ ہوتا ہے وہاں جھگڑا ہوتا ہے، جہاں مال نہیں ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہوں گے سماج اور معاشرے میں جہاں روپے پیسے کی بات ہوگی وہیں پر جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ فتنے کی چیز ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہ مصیبت کی چیز ہے۔ اتنا یہ مال آپ کے پاس ہو جتنی ضروریات آپ کی ہو، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے مومنو، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اب دیکھیے آپ محسوس کرتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت چلا جاتا ہے، جماعت پوری ہو جاتی ہے، مسجد کے امام ایک دو آدمی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم کھیت میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، جب تک ہمارا کام ختم نہیں ہوتا اس جگہ سے وہاں سے ڈر سے مس نہیں ہوتے۔ ہم راستہ چل رہے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، مؤذن پکارتا رہتا ہے، لیکن ہم چل دیتے ہیں۔ یہ تک توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چلو اذان ہو گئی ہے، مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اللہ کے واسطے تھوڑا سا وقت نکال کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور دنیا والے سنو، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے حج کیا یا نہیں کیا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا زکات دی یا نہیں دی۔ وہ دنیا کے لوگوں یاد رکھو، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران رہتی ہیں، ظہر میں لوگ نہیں رہتے، عصر میں لوگ نہیں رہتے، مغرب میں لوگ نہیں رہتے، عشاء میں لوگ نہیں رہتے، فجر میں لوگ نہیں رہتے۔ اور اللہ والوں، اس مسجد میں کون لوگ نماز پڑھ کے آئیں گے؟ کہاں سے لوگ آئیں گے؟ ہمیں نماز پڑھنی ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کے بچوں کو نماز پڑھنی ہے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے بچے نماز پڑھیں گے، سماج اور معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھیں گے۔ اس لیے نماز کو لازم پکڑیں۔ اللہ نے جو مال اور دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت ہے، اس میں سے خرچ کریں۔ میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، آپ کو ذرا غور کیجیے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے امام، درس دے رہے تھے۔ درس کے دوران پوچھتے ہیں کہ ایک نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ تو جیل چلا گیا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ کسی سے اس نے قرض لیا تھا، قرض ادا نہیں کر سکا، مقدمہ اس پر چل گیا اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کا پتہ لگاتے ہیں جس سے قرض لیا تھا، گئے اس کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں عبداللہ بن مبارک کے فلانا جوان نے آپ سے قرض لیا تھا، کہا کتنا کا؟ 10,000 دینار۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ لیجئے 10,000 دینار۔ رات کا وقت تھا، جیل سے آنا مشکل تھا، صبح ہوئی اور صبح میں وہ جب جیل سے نوجوان آیا
ساتھیوں نے بتایا کہ تمہارے استاد عبداللہ بن مبارک تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے. دوڑا دوڑا آیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں تم جیل میں تھے؟ تو ہاں میں جیل میں تھا، لیکن اللہ کے کسی بندے نے میرے قرض کو میرے بدلے ادا کر دیا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کرنا. عبداللہ بن مبارک یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہیں جیل سے چھڑانے کے لیے میں رہائی کے لیے میں نے 10,000 دینار اس قرض والے کو دیا، قرض دینے والے کو دیا تمہارے بدلے. کبھی نہیں کہا آپ نے عبداللہ بن مبارک نے. آخری وقت میں پتا چلا کہ عبداللہ بن مبارک نے 10,000 دینار دیے تھے نوجوان کو جیل سے رہائی کے لیے. آج ہم اور آپ ہوتے ہیں تو 500,000 دے دیا تو کہتے ہیں چوک چوراہے پر دیکھو جی تم نے کیا دیا، میں نے تو 500 دیا ہے، 1,000 دیا، 5,000 دیا. کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. او مومنو احسان جمع کر، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. یہ کہہ کر کے میں نے اللہ کی راہ میں یہ دیا وہ دیا، یہ کہہ کر اپنے اعمال کو برباد مت کرو. خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، آپ کے پاس بیٹھنے والے کو پتہ نہ چلے، آپ کے ساتھ رہنے والے کو پتہ نہ چلے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیجئے. اللہ قرآن میں فرماتا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جب یہ مال نعمت ہے، دولت نعمت ہے، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللہ قیامت کے دن مال کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تمہاری عمر کے بارے میں پوچھے گا، جوانی کے بارے میں پوچھے گا. تم جو جانتے تھے اس کے بارے میں تم پوچھے جاؤ گے. جو تم نے سیکھا ہے، جو تم نے سنا ہے، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. عن عمره فيما أفناه. اللہ نے جو حیات دی ہے، زندگی عطا کی، اللہ کی طرف سے جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہم پوچھے جائیں گے، آپ پوچھے جائیں گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کون دوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف نماز ادا کرنے جاتا ہے؟ کون مسجد کی اذان کی آواز سن کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے؟ کون اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے؟ کون اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے خرچ کرتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے اس حیات کو، اس زندگی کو دائمی نہ سمجھے. فنا ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر سے، ابن عمر فی الدنیا کانک غریب. تم دنیا میں مسافرانہ زندگی گزارو. سفر کرنے والا سفر میں کتنے دنوں تک رہتا ہے سوچ لو. اسی طرح سے تمہاری زندگی ہے اور اتنی ہی زندگی تمہیں ملی ہے. روڈ کراس کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، روڈ پار کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. وعابر سبیل. یہ سمجھ لو کہ اتنی ہی زندگی تم کو ملی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب شام کر لو، صبح کا انتظار نہ کرو. کیا پتا کہ شام تک ہم زندہ رہیں گے، ہمیں خبر نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، گھر والوں کو معلوم نہیں، ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ابو جان شام تک زندہ رہیں گے. ہمارے گھر والے کو پتا نہیں ہے کہ ہم شام تک زندہ رہیں گے، شام تک گھر لوٹ پائیں گے یا نہیں لوٹ پائیں گے، کسی کو پتا نہیں ہے. وہ تو چھوڑ دیجیے، ابھی جمعہ کی نماز ادا کرنے آئے ہیں.
یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم گھر لوٹ کے جائیں گے. ابھی ہم کچھ دیر کے بعد نماز ادا کریں گے. کیا پتا کہ سجدے کی حالت میں ہماری موت آ جائے, رکوع کی حالت میں ہماری موت آ جائے, قیام کی حالت میں ہماری موت آ جائے. ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے دے رہے ہیں, اس وقت موت آ جائے. ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری عمل ہو. اس لیے جب اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے, آپ کے پاس اگر مصیبت آ گئی ہے, مصیبت آنے والی ہے, اس مصیبت سے اللہ ضرور نجات دلائے گا. بنی اسرائیل جو آدمی کو یاد کیجیے جو غار میں چھپے ہوئے تھے اور چٹان کے اندر تھے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا, بھاری چٹان نے دروازہ بند کر دیا. 3 آدمی پریشان ہے, اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس چٹان کو اپنی طاقت سے ہٹا دیں. اب تینوں اندر یہ دعا کر رہے, یا اللہ اپنی زندگی میں اگر میں نے کبھی نیک عمل کیا ہے اس کے بدلے آج اس راستہ کو کھول دے. جب تینوں نے اپنے اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا, قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو اس لیے بھی قبول کیا کہ اخلاص کے ساتھ اس نے عمل کیا تھا, اللہ کے لیے اس نے کام کیا تھا. اللہ نے راستہ کھول دیا اور چٹان کو ہٹا دیا کہ وہ آسانی سے باہر نکل گیا گئے. آج کہتے ہیں میں بیمار ہوں, آپ بیمار ہیں, سب بیمار ہیں, بچے بیمار ہیں, گھر والے بیمار ہیں, پریشان ہے, کاروبار نہیں چل رہا, بزنس آگے نہیں بڑھ رہا ہے, تجارت ماند پڑ گئی ہے, پیسے نہیں ہے, طرح طرح کی پریشانی آ گئی ہے. اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرے گا. آسمان اسی کا, زمین اسی کی, مال اسی کا, دولت اسی کی, آنکھ اسی کی دی ہوئی, کان اسی کا دیا ہوا, دل دماغ اسی کا دیا ہوا, ہاتھ اسی کا دیا ہوا, پیر اسی کا دیا ہوا, زمین و جائیداد اسی کی دی ہوئی. او اللہ والو, تمہارے پاس کون سی ایسی چیز ہے تم نے اپنی کیپیسٹی سے حاصل کیا, اپنی طاقت سے حاصل کیا؟ نہ تم نے آنکھ بنائے, نہ تم نے کان بنائے, نہ دل و دماغ بنائے, نہ تم نے ہاتھ بنائے, نہ تم نے پیر بنائے. تم اللہ پوچھے گا دل و دماغ دیا تھا, اللہ پوچھے گا ہاتھ دیا تھا, اللہ پوچھے گا پیر دیے تھے, ان ساری نعمتوں کا استعمال تم نے کیسے کیا بتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, سچی اور اچھی باتیں سننے کی اللہ توفیق عطا فرما, اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو اللہ دور فرما, مسجدوں کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما, بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی اللہ توفیق عطا فرما, آپسی محبت بھائی چارگی کو قائم رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما.